ابن عطاش قسط نمبر 23۔ اصفہان شہر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ ایک یکبستہ رات تھی۔ نادرہ بیگم کی عظیم الشان حویلی بھی تاریکی کے لبادے میں ایک سویا ہوا محل معلوم ہوتی تھی۔ نادرہ اپنی خوابگاہ میں پرتکلف بستر پر میٹھی نیند سو رہی تھی۔ کمرے میں زیتون کے تیل سے جلنے والے دیوں سے بنا ہوا فانوس لٹک رہا تھا، جس کی ہر چمنی سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی، لیکن اس سے زیادہ نور نادرہ کے چہرے پر تھا۔ اس کا چہرہ قیمتی اونی کمبل سے باہر تھا، جبکہ اس کا پورا جسم گرم کمبل میں لپٹا ہوا تھا۔ حویلی کے پہرے دار جاگ رہے تھے۔ اس قلعہ نما حویلی کے شمالاً جنوباً 2 حفاظتی برج تھے، جن میں تیر انداز پہرے دار رات بھر چوکس اور مستعد رہتے۔ حویلی کے صدر دروازے پر بھی مستعد پہرے دار موجود تھے۔ یہ ایک محل نما بڑی سی حویلی تھی، جس کی اندرونی عمارت 4 اطراف سے انجیر اور شاہبلود کے گھنے درختوں میں گھری ہوئی تھی۔ حویلی کی قلعہ نما 4 دیواری کسی محل کی فصیل سے کم نہ تھی۔ حویلی کی اکلوتی مالکن حسین و جمیل دوشیزہ نادرہ تھی۔ نادرہ کے علاوہ ہمہ وقت حویلی میں ملازموں کی فوج موجود رہتی۔ اس وقت بھی نادرہ بیگم کی خوابگاہ سے متصل کمرے میں اس کی خاص خادمائیں سو رہی تھی۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا۔ اچانک حویلی کی بیرونی دیوار کے پاس کوئی چوپایا دکھائی دیا۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ گہری تاریکی کا حصہ بنے 4 پاؤں پر دوڑ رہا تھا۔ اس کی رفتار اور چستی دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی سیاہ چیتا ہو۔ دوڑتے دوڑتے وہ بیرونی دیوار کو ایک ایسی جگہ پر آ کر رک گیا جہاں اندرونی طرف لگے گھنے پیڑ کی شاخیں پھیل کر باہر لٹک آئی تھی۔ حویلی کی بیرونی دیوار بھی عمدہ پتھروں سے بنائی گئی تھی، اور اس میں کوئی ایسا رخنا نہ تھا جس میں پاؤں رکھ کر کوئی چورو چکا حویلی کی فصیل پر یوں پھرتی سے چڑھ سکتا۔ لیکن وہ حویلا غالباً سچ مچ کوئی چیتا ہی تھا، جو حویلی کی ہموار فصیل پر یوں پھرتی سے چڑھتا چلا گیا جیسے وہ کوئی چھلاوا ہو۔ آن کی آن میں وہ چیتا تھا یا چھلاوا، وہ حویلی کی فصیل پر چڑھ گیا۔ اب وہ گھنے درخت کی شاخوں کو پکڑ کر فصیل کی دیوار پر بیٹھا چوکنا ہو کر 4 اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ حفاظتی برجوں میں بیٹھے پہرے دار اس چھلاوے کی آمد سے کلیتاً بے خبر تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ حویلا بغیر کوئی آواز پیدا کیے درخت سے نیچے اتر آیا۔ اب وہ حویلی کے اندر تھا۔ آدھی رات کا وقت اور گہرا سناٹا ہونے کے باوجود اس نے پیڑ کے پتے تک ہلنے کی آواز پیدا نہ ہونے دی تھی۔ حفاظتی برجوں میں بیٹھے پہرے دار چوکس اور مستعد بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، اور وہ حویلا تاریکی کی چادر اوڑھے بجلی کسی تیزی کے ساتھ حویلی میں داخل ہو گیا۔ نادرہ کا جوان جسم گرم اور موٹے اونی کمبل میں نیند کی راحت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ نادرہ کا بستر اتنا نرم تھا کہ وہ اس پر سوئے ہوئے یوں لگ رہی تھی جیسے بستر میں دھس چکی ہو۔ اس کی خوابگاہ دنیا کی ہر آرائش اور سہولت سے آراستہ تھی۔ فرش پر دبیز قالین، دیواروں پر آویزہ منقش قالین، نور بکھیرتا فانوس اور عمدہ شیشے کی کھڑکیاں اسے کسی محل کی خوابگاہ خاص ثابت کرتی تھی۔ شیشے کی کھڑکیوں کے سامنے کم خواب کے بھاری پردے لٹک رہے تھے۔ کمرے کی ایک دیوار میں کمرے کو گرم رکھنے کے لیے آتش دان بنایا گیا تھا، جس میں سرخ انگارے دہک رہے تھے۔ یہ آتش دان عمدہ سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا، جس میں سرخ دہتے ہوئے انگارے قیمتی لال بن کر جگمگا رہے تھے۔ یکا یک نادرہ کی خوابگاہ کی کھڑکی کے باہر وہی حویلا دکھائی دیا۔ یہ حویلی کی ساری عمارت کو یوں عبور کر کے یہاں تک پہنچا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ خوابگاہ کے اندر سے وہ حویلا دکھائی نہ دے رہا تھا، کیونکہ کھڑکی کے سامنے بھاری پردے لٹک رہے تھے۔
اسی لمحے نادرہ نے کروٹ بدلی۔ اب اس کا رخ کھڑکی کی جانب ہو گیا۔ کھڑکی سے باہر موجود ہیولا شیشے کی کھڑکی کے پٹ کھول کر انہیں دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خوابگاہ میں ہلکی ہلکی سی کھٹ پٹ کی آواز سنائی دینے لگی۔ نادرہ اپنے کمبل میں کسمس آئی۔ اس کے ریشم جیسے بال پھیل کر بستر پر بچھڑ گئے۔ اس نے سونے کا لباس پہن رکھا تھا، جسے دری زبان میں رخت شب کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ فی الحقیقت دیبا سے بنی ایک زنانہ شیروانی تھی، جسے عمرہ کی خواتین بستر میں جانے سے پہلے پہن لیا کرتی تھی۔ اس شیروانی کے اندر نادرہ کا ملائم بدن پر صرف مخصوص نسوانی لباس تھا، جو ایک مہین اور آرام دہ کپڑے سے بنایا گیا تھا۔ سرخ رخت شب میں ملبوس نوجوان نادرہ کا شباب پوری طرح خوابگاہ کو مہکائے دے رہا تھا۔ فانوس سے پھوٹتی ہوئی کرنیں اس کے ابصرائی حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ وہ یوں گہری نیند سو رہی تھی، گویا اپنے خوابوں کے شہزادے کی گود میں سر رکھے لیٹی ہو۔ معاً نادرہ کے پپوٹوں میں حرکت سی ہوئی۔ اس کی لمبی لمبی پلکیں تھرائیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی نیند میں خلل پڑنے لگا ہو۔ یہ ہلکی ہلکی ٹک ٹک کی آواز تھی جو اس کے سماعت سے عالم خواب میں ٹکرا رہی تھی۔ ٹک ٹک کی آواز آتی رہی اور نادرہ اپنے بستر پر بے آرام ہو کر پہلو بدلنے لگی۔ یکا یک اس کی آنکھیں کھل گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کھڑکی کے پاس کوئی موجود ہو۔ اس نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اپنے اوپر سے کمبل ہٹایا اور پاس کی دیوار پر لٹکی اپنی شمشیر نیام سے نکالی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ کھڑکی کے پاس کوئی موجود ہے۔ اب وہ کسی خونخوار شیرنی کی طرح کھڑکی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ اسے خیال آیا کہ اپنی خادماؤں کو آواز دے کر جگا دے، لیکن پھر اس نے ایسا کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اب نادرہ کی کھڑکی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ٹک ٹک کی آواز وقفے وقفے سے مسلسل ابھر رہی تھی۔ کھڑکی کے پاس پہنچ کر نادرہ کو یوں لگا جیسے کوئی شخص ہولے ہولے سے نادرہ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ابھی تک درمیان میں پردہ حائل تھا۔ کچھ دیر تک تو نادرہ فیصلہ نہ کر سکی کہ پردہ ہٹا کر کھڑکی سے باہر دیکھے یا نہیں، لیکن پھر وہ کسی خونخوار شیرنی کی طرح لپکی اور اس نے اپنی تلوار کی نوک سے کم خواب کا بھاری پردہ ایک طرف سرکا دیا۔ اگلے لمحے یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کھڑکی کی دوسری طرف لائتس موجود تھا۔ یہ کیا؟ لائتس یوں چوروں کی طرح کیوں آیا؟ اسے کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ سیدھے راستے سے نہ آ سکا؟ نادرہ حیرت سے جامد ہو کر رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، لائتس کے لیے کھڑکی کھولے یا نہیں۔ لیکن لائتس کا چہرہ دیکھ کر اسے بالکل بھی یوں نہ لگا جیسے وہ دشمن بن کر آیا ہو۔ چنانچہ نادرہ نے مزید کچھ سوچنے کی ضرورت نہ سمجھی اور ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کی کنڈی کھول دی۔ سرد ہوا کا تیز جھونکا نادرہ کے گرم جسم سے ٹکرایا اور ساتھ ہی لائتس کسی بازیگر کی طرح کھڑکی سے گزر کر کمرے کی دبیز قالین پر آ گرا۔ لائتس نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی دوبارہ بند کر دی اور نادرہ کے سامنے کسی مجرم کی طرح خاموش کھڑا ہو گیا۔ نادرہ اس نوجوان کی پھرتی اور ہوشیاری دیکھ کر اس کی صلاحیتوں کی معترف ہو گئی تھی۔ اب اسے کوئی ڈر نہ رہا تھا، لیکن وہ جاننے کے لیے بے چین تھی کہ لائتس تو ہندوستانی سوداگر کے بھیس میں چند ہی دن قبل باطنوں کے دعوت خانے کی طرف گیا تھا اور اسے قلعہ دز کو جانا تھا۔ پھر اتنی جلد لائتس کیسے لوٹ آیا؟ وہ بے چین ہو گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ لائتس سے کچھ پوچھتی، لائتس نے خود ہی کہنا شروع کر دیا، میں اس طرح سب کی نظروں سے چھپ کر یہاں آنے پر مجبور تھا۔
اس لیے میں نے یہ گستاخی کی۔ باطنیوں کے بارے میں جان کر اب مجھے آپ کے انتظامات سے متعلق بھی کوئی خوش فہمی نہیں رہی۔ کوتوالے شہر سچ کہتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے پہرے دار بنا کر حویلی میں رکھ چھوڑا ہے وہ باطنیوں کے کارندے ہوں۔ کسی قسم کے خطرات سے بچنے کے لیے مجھے یہ راستہ اختیار کرنا پڑا۔ اس کے لیے میں آپ سے شرمندہ ہوں۔ لائتس نے اپنے چوروں کی طرح آنے کی وجہ بتائی۔ لائتس کی بات سن کر نادرہ مطمئن ہو گئی اور اپنے چہرے پر ایک خوشگوار مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم جس کام کے لیے گئے تھے وہاں سے تمہاری واپسی کی صورت اسی طرح کی ہو سکتی تھی، لیکن تم میرے اندازے سے جلد واپس لوٹ آئے۔ میں تمہاری کارگزاری سننے کے لیے بے چین ہوں۔ آؤ میرے ساتھ، ہم وہاں بیٹھتے ہیں۔ نادرہ نے آتش دان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لائتس کی سرخ ہوتی ہوئی ناک اور کان دیکھ کر یہ جان چکی تھی کہ لائتس سخت سرد اور خنک رات میں نہ جانے کتنا سفر کر کے اس کے پاس پہنچا ہے۔ اس نے شمشیر دوبارہ نیام میں ڈال دی۔ اس نیام میں جو دیوار کے ساتھ ایک اور نیام کو کاٹتا ہوا لٹک رہا تھا۔ آتش دان کے پاس نرم گدیاں بچھی تھی۔ وہ دونوں دیکھتے ہوئے انگاروں کے نزدیک بچھی ہوئی نرم گدیوں پر بیٹھ گئے۔ اب لائتس کی حالت بہتر ہونے لگی تھی۔ وہ جو ہی آتش دان کے قریب بیٹھا اسے سوکھ آ گیا۔ بیٹھتے ہی نادرہ نے سوال کیا، لائتس، میں تمہارے کھانے پینے کے لیے کچھ لاؤں؟ لیکن لائتس نے فوراً ہی انگلی اٹھا کر منع کر دیا۔ نہیں، آپ کے علاوہ کسی کو خبر نہ ہونی چاہیے کہ میں یہاں آیا ہوں۔ ابھی میرا کام باقی ہے، لیکن سرے دست میرا فرار ہونا ضروری ہو گیا تھا۔ نادرہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ لائتس کی کہانی پورے انہماک سے سننا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی نیند بھری بڑی بڑی مخمور آنکھیں پٹ پٹائی اور پورے انہماک سے لائتس کی جانب دیکھا۔ لائتس نے نادرہ کی آنکھوں میں اپنے لیے مٹھاس اور محبت دکھائی دی، لیکن وہ ایک لاما تھا اور اسے اپنی آخری چنوتی پوری کر کے کرغستان لوٹنا تھا۔ اس نے اپنے دماغ سے نادرہ کی معصوم اور رحمت بھرے چہرے کو ہٹانا چاہا اور فوراً اپنی کہانی شروع کر دی۔ اس نے قید خانے کے داروغہ ابو عمیر کے قتل تک ساری کہانی سنا دی تو چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ نادرہ بڑی دلچسپی کے ساتھ اس کی کہانی کا ایک ایک لفظ سنتی رہی، اور جب اس نے یہ بتایا کہ اس نے کس طرح قلعہ دزکو کے سربراہ رفیق اکبر کا قتل کرنے سے پہلے اس سے نادرہ کے بھائی سے متعلق معلومات اگلوائی تھی، تو اس لمحے نادرہ کے جسم میں لہو کی گردش حد سے زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خمار کی بجائے بے قراری کے بے پناہ صائب تڑپنے لگے تھے۔ لائتس کے ہونٹوں پر نعیم بن سفیان کا نام آنے کی دیر تھی کہ نادرہ جذبات کی شدت سے نیم پاگل ہو گئی۔ وہ اپنی نرم گدی سے برق رفتاری کے ساتھ لپکی اور لائتس کے نزدیک ہو کر بیٹھنے کے لیے اس کی گدی کے پاس ہی نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ جذبات کی شدت میں اسے اپنی حیثیت کا خیال ہی نہ رہا اور وہ لائتس کے پہلو سے یوں لگ گئی جیسے یہی اس کی آخری پناہ گاہ ہو۔ لائتس نے اپنی بات نہ روکی اور قید خانے کے داروغہ کے قتل تک ہی ایک بار میں ساری کہانی سنا دی۔ جب اپنی کہانی میں لائتس نے رفیق اکبر کو قتل کرنے کی تفصیل بتائی تو نادرہ کے جسم میں خوشی کی شدت سے سردی کی لہر دوڑ گئی اور مسرور و شادماں انداز میں جھومتے ہوئے لائتس کے اور نزدیک ہو گئی۔ اب اس کا جسم لائتس کے پہلو کو چھو رہا تھا۔ اس کے رخسار لائتس کے سڈول بازو کے ساتھ مس ہونے لگے تھے، لیکن اس وقت جب لائتس نے یہ کہا کہ پھر میں نے رفیق اکبر کی گردن میں خنجر پہ وسط کر دیا تو نادرہ کے سینے سے ایک اطمینان بھری سسکی نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں شدت جذبات سے پانی بھر آیا تھا۔
لائتس نادرہ کو اس حالت میں دیکھ کر دل ہی دل میں مسرور ہوا، اور وہ ابھی خاموش تھا کہ نادرہ پرتجسس لیکن بھرائی ہوئی آواز میں بولی، تم خاموش کیوں ہو گئے؟ بولو بولو نا، قید خانے کا داروغہ قتل ہو گیا، لیکن تم قید خانے سے باہر کیسے آئے؟ تمہیں تو قلعہ الموت بھیجا جانے والا تھا۔ نادرہ کی بے صبری دیکھ کر لائتس ایک لمحے کے لیے مسکرا دیا، پھر کہنے لگا، راز کھلنے کے بعد مجھے قلعہ الموت بھیجنے کا فیصلہ کچھ وقت کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا، اور ابن عطاش یہ چاہتا تھا کہ اب مجھے قلعہ الموت بھیجا جائے۔ اس نے میرا قتل کرنے کی اجازت مانگنے کے لیے شیخ الجبل کی طرف ہرکارے دوڑائے۔ شیخ الجبل مجھ میں دلچسپی لے رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ ابن عطاش نے فوری طور پر مجھے قتل نہ کیا۔ میں ایک دو روز تک جان بوجھ کر قید خانے میں رہا، حالانکہ میں وہاں سے نکل سکتا تھا۔ میں اس لیے قید خانے میں رہا کہ میں قلعہ الموت جانا چاہتا تھا، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ ابن عطاش مجھے قلعہ الموت بھیجنے کی بجائے رفیق اکبر کے انتقام میں قتل کرنا چاہتا ہے تو میں فرار ہو گیا۔ آج رات کا پہلا پہر گزرنے کے بعد جب سب لوگ سو گئے تو میں بڑے اطمینان کے ساتھ قید خانے سے نکل آیا۔ نادرہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی، آخر لائتس قید خانے سے کس طرح نکل آیا؟ یہ نوجوان کہیں سچ مچ بھوت تو نہیں تھا؟ اس نے بے تابی کے ساتھ سوال کیا، لیکن تم قید خانے سے کیسے رہا ہوئے؟ لائتس مسکرا دیا۔ اس نے بڑی سادگی کے ساتھ جواب دیا، آخری بار قید خانے کے داروغہ ابو عمیر نے جب مجھے بند کیا تو ایک عجیب احسان مجھ پر کر دیا۔ اس نے کہا تھا کہ تم نے رفیق اکبر کا قتل کیا ہے، اگر راز کھل گیا تو میں مار دیا جاؤں گا، لیکن تم قید میں نہ رہو، اس لیے میں قید خانے کی آہنے تالے کی چابی تمہیں دیتا ہوں۔ دراصل اس کے پاس ایک ہی تالے کی دو چابیاں تھیں، اس نے ایک چابی مجھے دے دی، اور پھر وہی ہوا، یعنی راز کھل گیا اور ابو عمیر قتل کر دیا گیا۔ لیکن ابھی میرا کام ختم نہیں ہوا، میں قلعہ الموت جانا چاہتا ہوں، اور نہ صرف آپ کے بھائی کو بلکہ حسب وعدہ ابو عمیر کی مظلوم بیٹی کو بھی وہاں سے رہائی دلانا چاہتا ہوں۔ لائتس کی کہانی مکمل ہو چکی تھی، اور نادرہ جامد و ساکت اسی کی جانب دیکھے جا رہی تھی۔ نادرہ کی آنکھوں میں لائتس کے لیے بلا کا پیار امڈ آیا تھا، وہ ایک ٹک لائتس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی، اور پھر وہ ہوا جس کی توقع لائتس خواب میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نادرہ کسی پھلدار شاخ کی طرح ٹوٹی اور لائتس کے سینے سے آ لگی۔ اب وہ سسک رہی تھی۔ لائتس بھوکلا گیا۔ اسے ہاتھی کی سواری کرنے والی یہ عظیم خاتون رئیسہ محل نادرہ بیگم اس وقت موم کی ایک گڑیا دکھائی دے رہی تھی۔ آج نادرہ پگھل گئی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا کہ اس کے بازو بے اختیار حرکت میں آئے اور اس نے نادرہ کے ملائم جسم کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ یہ ایک عجیب جرت تھی۔ فی الحقیقت تو نادرہ نے اسے خریدا تھا، اور اس لحاظ سے وہ رئیسہ محل کا محض ایک غلام تھا، لیکن وہ ایک باوقار نوجوان تھا۔ اس نے کچھ ایسے استغنا کے ساتھ نادرہ کے باہوں میں لیا کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ دوشیزہ نہ کسمس آئی۔ اس کے برعکس نادرہ نے از خود اپنا بدن لائتس کی باہوں میں ڈھیلا چھوڑ دیا اور یوں اس کے سینے کے ساتھ لگ کر اطمینان بھری سانسیں لینے لگی، گویا کائنات کی سب سے مضبوط پناہ میں آ گئی۔ دیر تک دونوں جوان جسم اسی ایک حالت میں خاموش اور ساکت و جامد رہے، لیکن اس خاموشی میں نہ جانے دونوں نے ایک دوسرے کو کتنا کچھ کہہ دیا۔ نادرہ کو زندگی میں پہلی مرتبہ یوں لگا جیسے اس کو اپنی منزل مل گئی ہو۔
وہ تو شاید پوری رات ہی لائتس کے سینے سے الگ نہ ہوتی۔ لیکن کافی دیر بعد لائتس نے خود ہی نادرہ کو الگ کرتے ہوئے مسکراہٹ بھری آنکھوں سے کہا، میرا زیادہ دیر یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ مجھے قید خانہ سے فرار ہوئے ابھی بہت زیادہ دیر نہیں گزری۔ میرے فرار کی اطلاع پاتے ہی ابن عطاش کسی پاگل کتے کی طرح باولا ہو جائے گا اور مجھے تلاش کرنے کے لیے شہر کا چپا چپا چھان مارے گا۔ میں اصفہان کے کسی مسلمان پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ مجھے ابو عمیر نے بتایا تھا کہ اصفہان کی آدھی آبادی باطنی ہو چکی ہے، اس لیے مجھے فوری طور پر یہاں سے جانا ہوگا، کیونکہ میں اب گرفتار نہیں ہونا چاہتا۔ اب مجھے اپنا فرض پورا کیے بغیر ایک پل کے یہ بھی چین نہیں آئے گا۔ لیکن تم جاؤ گے کہاں؟ نادرہ نے یوں گھبرا کر کہا گویا لائتس نے اس سے اس کی سب سے قیمتی متاع چھیننے کی بات کر دی ہو۔ اس کا چہرہ یکدم پھیکا پڑنے لگا، حالانکہ چند لمحے پہلے تک وہ اطمینان قلب کے سرور میں گلنار دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اداس ہو گئی۔ لائتس کا چلے جانے کا سن کر اسے اپنا آپ پھر تنہا دکھائی دینے لگا، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ لائتس سچ کہہ رہا تھا، اس کا جانا بہت ضروری تھا۔ نادرہ کی بات کے جواب میں لائتس خاموش ہو گیا اور پھر کچھ دیر بعد بولا، سوچتا تو میں بھی یہی ہوں کہ کہاں جاؤں گا۔ سرے دست میں نے رہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک تو وہاں سے شاید میرے لیے قلعہ الموت جانے کی تیاری مشکل نہ ہوگی، اور دوسرا رہ کے مدرسہ نظامیہ میں مجھے پناہ مل سکتی ہے۔ نہیں، تمہیں مدرسہ نظامیہ جانے کی ضرورت نہیں۔ رہ میں میری ایک شاندار حویلی ہے، تم وہاں چلے جاؤ۔ لائتس نے فوراً کہا، نہیں، آپ کے کسی ٹھکانے پر ٹھہرنا ٹھیک نہ ہوگا۔ باطنی ہر اس جگہ میری بو سونگتے پھریں گے جہاں آپ کا کوئی تعلق ہوگا۔ آپ میری فکر چھوڑیے، میں خود کو سنبھال لوں گا۔ اس دوران آپ اپنی حفاظت کیجیے، مجھے ڈر ہے کہیں وہ لوگ آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ لائتس کی بات سن کر نادرہ کا سینہ فخر سے پھول گیا، وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ لائتس اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا، اس کی خوشی کی یہی وجہ تھی۔ اسے اس خوبرو نوجوان پر بے پناہ پیار آنے لگا۔ وہ بڑے خلوص سے مسکرائی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، جیسے تم کہو، لیکن ایک شرط ہے۔ میرے ساتھ تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم جاؤ گے تو پھر واپس ضرور آؤ گے۔ صرف میرا بھائی نعیم ہی نہیں، تمہیں بھی واپس آنا ہوگا۔ لائتس اس کی بات سمجھ رہا تھا۔ اس نے شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کا کام ہو جانے کے بعد میں آزاد ہوں گا، لیکن لگتا ہے ابھی تک آپ کے دل میں مجھے اپنی غلامی سے آزاد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ نادرہ سمجھ گئی کہ لائتس مذاق کر رہا ہے، چنانچہ وہ بھی مذاق کے لہجے میں بولی، تم ٹھیک سمجھے ہو، تمہیں آزاد کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ اتنا کہتے ہی نادرہ ایک ادائے دل برانہ کے ساتھ ہنس دی۔ ماں سے کچھ خیال آیا اور اسے اپنے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے اور منہ بسورتے ہوئے کہا، یہ کیا؟ تم نے آپ کی رٹ لگا رکھی ہے۔ تم مجھ سے عمر میں بڑے ہو، پھر مجھے آپ کیوں کہتے ہو؟ خبردار، جو ابھی آپ جناب کہا، سیدھی طرح تو تراخ میں بات کرو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ لائتس بھی ہنس دیا اور ایک بار پھر شرارت بھرے لہجے میں بولا، غلام کی کیا مجال کے آقا کے ساتھ تو تراخ سے بات کرے؟ میں تو آپ کو آپ ہی کہوں گا، غلام جو ٹھہرا۔ ٹھیک ہے، اگر غلام ہو تو پھر میرا حکم مانو، اور میرا حکم یہ ہے کہ آج کے بعد تم مجھے آپ نہیں بلکہ تم کہہ کر پکارو گے۔ یہ تمہارے آقا کا حکم ہے۔ جیسا میرے حکم،
जैसा हुक्म मेरे आका। इतना कहकर लाइतस ने सीने पर हाथ रखा और किसी कदर झुक गया। नादिरा इसकी ये अदा देखकर मोहब्बत भरे अंदाज में मुस्कुरा दी। काफी देर तक दोनों एक दूसरे के साथ इसी तरह की अटखेलियां और प्यार भरी बातें करते रहे। नादिरा तो अपने जज्बात का इजहार किसी हद तक खुलकर कर रही थी, लेकिन लाइतस इसे किसी गलत फहमी में मुब्तला न होने देना चाहता था। इसलिए वो हर तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते वक्त एहतियात से काम लेता रहा। इस दौरान नादिरा ने कई मर्तबा लाइतस का हाथ थामा और प्यार भरे अंदाज में कई मर्तबा इसके हाथ का बोसा ले लिया। दोशीज़ा नौजवान पर मर मिटी थी। वक्त गुजरने का पता ही ना चला, यहां तक कि सुबह काजिब के आसार पैदा होना शुरू हो गए। अब अगर लाइतस वहां मजीद रुकता तो जल्दी रात की तारीकी छट जाती और सुपैदा सहर नमूदार हो जाता। यकायक लाइतस अपनी जगह से उठा और वापसी के लिए मुस्तैद हो गया। नादिरा को भी देर होने का एहसास हो चुका था। वो भी तड़प कर उठी और तेजी से अपनी ख्वाबगाह की एक दीवार की जानिब बढ़ी। इसने दीवार में नस्ब लोहे की अलमारी खोली और सोने की अशुभियों से भरी एक थैली बाहर निकाली। लाइतस, ये रकम रख लो, तुम्हें इसकी कदम कदम पर जरूरत पड़ेगी। और सुनो, अब अबू सलीम बगदादी भी रह में ही हैं। अगर तुम्हारी इनसे मुलाकात हो तो मेरे लिए पैगाम भेजना मत भूलना। मैं तुम्हारे इंतजार का एक एक लम्हा तड़प तड़प कर गुजारूंगी। मेरा वादा याद है ना? तुम सिर्फ नईम को ही नहीं बल्कि खुद भी वापस आओगे। लेकिन अचानक लाइतस का मिजाज बदल गया। इसके चेहरे पर बेपनाह संजीदगी दिखाई देने लगी। इसने नादिरा की बात का जवाब में कहा, देखो नादिरा, तुमसे अच्छा दोस्त मेरा इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैं एक लामा हूं। करखस्तान के हजारों लोग मेरी वापसी के मुंतजिर हैं। तुम नहीं जानती लामा कितना बड़ा आदमी होता है। मेरे जैसे लामा कभी कभी पैदा होते हैं और इनके पैदा होने की पेशन गोइयां कई कई सदियां पहले कर दी जाती हैं। लामाओं के हाथों बुद्ध का कोई बड़ा काम मुकम्मल होना है। क्या तुम पसंद करोगी कि करखस्तान में हजारों निगाहें मेरी मुंतजिर हों और मैं उनके पास वापस न जाऊं? मैं नईम को लेकर जरूर आऊंगा, लेकिन यह भी याद रखो कि मुझे आखिर एक दिन वापस जाना होगा, वहां जहां बहुत से लोग मेरे मुंतजिर हैं। लाइतस की बात नादिरा जितनी देर सुनती रही, इसके जिस्म से जान निकलती रही। इसके चेहरे का रंग बदलता रहा और आंखों में उदासी के गहरे साए मजीद गहरे हो गए। लेकिन खिलाफे तवक्को वो कुछ न बोली। इसने चुपकियों से अशरफियों की थैली लाइतस को थमा दी। लाइतस महसूस कर रहा था कि नादिरा बेहद खफा हो गई है। वो अपनी जगह से आगे बढ़ा और नादिरा के नर्म नाजुक हाथ में ले लिया। हाथ थामते हुए इसने कहा, हाँ, एक सूरत है। क्या तुम ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे साथ करखस्तान चल सकती हो? सच तो ये है कि मैं खुद भी तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा, लेकिन करखस्तान में मैं मुंतजिर इन हजारों निगाहों को नजरअंदाज करना मेरे लिए मुमकिन नहीं, जो कई साल से मेरी वापसी की राह देख रही हैं। लाइतस ने नादिरा का हाथ थामा तो नादिरा के बदन में मुसर्रत की लहर दौड़ गई। इसने लाइतस की तरफ बड़ी अजीब नजरों से देखा और कहा, सच तो ये है कि अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। हमारे साथ क्या हालात पेश आते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हाँ, मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे नाकाबिले अबूर तपते सहराओं को भी अबूर करना पड़ा तो मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते हुए नादिरा की आंखें जलथल हो गई थी।
اس کی خوبصورت آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپ ٹپ گرتے دیکھ کر لائتس نے اسے اپنی طرف کھینچ دیا۔ اگلے لمحے وہ لائتس کی باہوں میں لپٹی اس کے سینے سے لگی سسکیاں لے رہی تھی۔